گنج شکر شہباد چشت جن کو دنیا جانتی ہے، وہ فرید جب داتا صاحب کے قدموں میں آتے، اپنی کوہنیاں اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، داتا حضور کی خدمت میں جو ہے وہ حاضری پیش فرماتے۔ لوگ سوال کرتے، حضرت یہ کیا کیے جاتے ہیں؟ آپ خود بھی اتنے بڑے شہباز ہیں، رکھتے آپ بھی بلند پرواز ہیں، یہ کیا کیے جاتے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر یہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں فریدا میں نو مار کے مونج کر، فریدا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ، فریدا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جی میں دل آکھیں تو لٹ۔ یہ وہ فرید ہے جو کہتے ہیں کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، یہ وہ فرید ہے کہ جس کے دل میں خود عشق کی آگ نہیں بلکہ بھانبڑ جلتے تھے، یہ وہ فرید ہے کہ جو عشق کا خود سمندر تھا، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، اور میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ۔ وہ فرید جب داتا صاحب کے قدموں میں آتے، اپنی کونیوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، لوگ پوچھتے فرید آپ بہت بڑے شہباز ہیں، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ یہ کیا کیے جاتے ہیں؟ گھٹنوں اور کونیوں کے بل لیٹے جاتے ہیں، یہ کیا انداز ہے؟ حضرت بابا فرید کہتے تھے میں کیوں نہ کروں، جب میرا پیر خواجہ قطب الدین کا پیر خواجہ معین الدین جب اسی در پہ آیا تھا، انہوں نے جب یہاں پہ 40 دن کا چلہ لگایا تھا، جب میرے پیر خواجہ قطب الدین کا پیر، میرے پیر کا پیر خواجہ معین الدین جب اسی در پہ آئے تھے، جب انہوں نے 40 دن کا چلہ لگایا تھا، اور جب رب نے ان کے اوپر کرم فرمایا تھا اور انہیں کچھ نہ کچھ جب نظر آیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، اور یہ کہہ ہی وہی سکتا ہے جو اولاد علی ہو، جو نائب الرسول ہو، جو اولاد علی ہو، جو جنت کی کلی ہو، جو نسل مدینے کی گلی سے چلی ہو، وہی کہہ سکتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ فرید کہتے ہیں میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے کہ میں آؤں اور میں پاؤں کے بل چلوں، کھڑے ہو کے چلوں۔ میرے پیر کا پیر آتا تھا، وہ اس طرح حاضری پیش فرماتا تھا، اور یہ وہ فرید ہے کہ جن کے در پہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ آتا جاتا ہے؟ کہا حضرت الحمدللہ آتا جاتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ فرمایا پڑھو، شروع کی۔ اور جو بچہ نیا نیا مدرسے میں آتا ہے تو وہ پھر اپنے گور پہلے والے بھی تھوڑے بہت استاد کو دکھاتا ہے۔ جب وہ بچہ نیا مدرسے میں آتا ہے تو وہ پھر دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے طالب علموں کو بھی پتہ چلے، استاد کو بھی پتہ چلے کہ میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں پہلے سے۔
اب خواجہ نظام نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ ابھی یہ آیات شروع کی تھیں، بابا فرید گنج شکر نے فرمایا میرے نزدیک تو تجھے بسم اللہ کی ابھی بے بھی نہیں آتی، ابھی تجھے بسم اللہ کی جو پہلی با ہے وہ بھی تمہیں ابھی نہیں معلوم، جب ہم تجھے پڑھائیں گے تجھے ایسا پار لگائیں گے دنیا والے قیامت تک تیرا تذکرہ کرتے جائیں گے۔ خواجہ نظام کو پھر ایسا پڑھایا، پھر کہا عرض کی حضور میں کیا کروں؟ خواجہ نظام نے عرض کی حضور میرا کام یہاں پہ کیا، میری کوئی ڈیوٹی لگائیں۔ اب دل میں یہ تھا کوئی بڑی ڈیوٹی ہوگی، کوئی نماز پڑھاؤں گا، کوئی اذان سناؤں گا، کوئی بڑے بڑے کام کر کے دکھاؤں گا۔ خواجہ قطب وقت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظام جا لنگر خانے جا، لنگر خانے میں روٹیاں اٹھا لوگوں کو کھلا، یہ تیرا کام ہے، تو ہمارے در کا لانگری بن جا۔ اب خواجہ نظام آتے روٹیاں اٹھاتے لوگوں کو کھلاتے، اور کبھی کبھی تندور پہ جاتے وہاں پہ اپنے ہاتھ سے روٹیاں لگاتے۔ جس نے فرید کی نوکری کی وہ خواجہ نظام بنا، پھر اس کا پیر بابا فرید، پھر ان کا پیر خواجہ قطب الدین، پھر قطب الدین کا پیر خواجہ معین الدین، اور وہ معین الدین جب داتا صاحب کے قدموں میں آتا ہے نعرے یہی لگاتا ہے کہ داتا جو تو نے ہمیں دیا ہے تیرے جیسا ہمیں کسی در سے نہیں ملا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ کتنا بڑا داتا ہے، یہ کتنے بڑے دینے والے ہیں، جن کے مریدوں کا یہ حال ہے۔ داتا صاحب کا مقام کیا ہوگا اگر ذرا اوپر جائیں، حضور سیدنا غوث الاعظم کا مرتبہ و مقام پڑھیں، پھر غوث الاعظم جو پیروں کے پیر ولیوں کے ولی غوث الاعظم، اور جہاں سے ولایت چلی وہ جنت کی کلی جسے جانتی ہے مدینے کی ہر گلی، وہ مولا علی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس مولا علی کو جس در سے خیرات ملی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا کیا مقام ہوگا؟ ٹائم انتہائی